الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس ویک کا رینڈم ریمائنڈر سورہ التغابن میں سے آیت نمبر 11. میری ون آف دا فیوریٹس ہے یہ آیت. مجھے نہیں معلوم پچھلے کتنے سالوں سے جب بھی آیت میری نظروں کے سامنے آ جاتی ہے تو سم تھنگ بیوٹیفل ہیپنس. وہ بیوٹیفل ایکسپیرئنس کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں جتنی لیک آف کلیئرٹی ہوتی ہے نا وہ سب ہٹ جاتی ہے. جتنی کلاؤڈڈ سوچ ہوتی ہے وہ سب کلیئر ہو جاتی ہے اور چیزیں اپنے پرسپیکٹیو میں آ جاتی ہیں. یہ صرف ایک ریمائنڈر کی وجہ سے. اور تبھی اللہ تعالیٰ قرآن کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اٹس نتھنگ بٹ اے ریمائنڈر فار آل آف یو. تو وہ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم. کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مصیبتوں میں سے الا باذن اللہ، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. اللہ تعالیٰ جب تک اس چیز کے بارے میں حکم نہ فرماتے ہیں وہ چیز ہو نہیں سکتی کوئی بھی مصیبت. اور پھر جب ہمیں مصیبت آتی ہے، ہم سب پہ آتی رہتی ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں یہ چیز ہوتی رہے گی، یہ ختم نہیں ہونے والی جب تک میں اور آپ اپنی آخری سانس نہیں لے لیتے، اس دنیا سے چلے نہیں جاتے. اور ڈفرینٹ سٹیجز اور فیزز آف لائف میں یہ آئیں گی. ٹیسٹ بھی آئیں گے، آزمائشیں بھی آئیں گی، تکلیف بھی آئے گی، اور بہت سارے شکر کے مواقع بھی آئیں گے جو کہ ہوتے ہی ہیں روز. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب یہ مشکل وقت آ جائے، جو پریشانی آ جائے، تو انسان جرنلی دو چیزوں سے لڑ رہا ہوتا ہے اپنے ذہن کے اندر. ایک یہ کہ یہ مشکل، یہ پریشانی ختم کیسے ہوگی، میں اس کو اوور کم کیسے کر پاؤں گا یا کر پاؤں گی، میں اس میں سے کیسے نکل پاؤں گا یا نکل پاؤں گی، میں اس کو کیسے جھیلنے والا ہوں. ایک یہ تھاٹ انسان کو پریشان کر رہی ہوتی ہے. اور دوسری یہ تھاٹ کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا، میں نے ایسے کیا کیا، میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے جو میرے ساتھ یہ ہوا ہے. صحیح. تو یہ دو تھاٹس انسان کو پریشان کر رہی ہوتی ہے عام طور پہ. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ اسی آیت کی کنٹینویشن میں دے رہے ہیں. پہلے تو یہ بتا دیے کہ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی نہیں الا یہ کہ اللہ کے اذن سے. اور پھر جو پنچ لائن ہے اس کی یہ کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. تو جو کوئی اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، ایمان ہے جس کے پاس، جو ایمان لانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ایمان جو ہے گھٹتا اور بڑھتا ہے. تو جو کوئی بھی اس کیفیت کے اندر ہے کہ اللہ پر اس کا ایمان ہے نا، یہدی قلبہ، تو اللہ تعالیٰ نا اس کے دل کو تھام لیتے ہیں. اس کا دل جو زور زور سے دھڑک رہا ہے نا، جو پیلپیٹیشن ہو رہی ہے، جو اینگزائٹی ہو رہی ہے، جو سٹریس بلڈ اپ ہو رہا ہے، یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کو ایک ڈائریکشن دے دیتا ہے، اس کو ایک راستہ دکھانا شروع کر دیتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ بکل شیء علیم. اب اس میں یہ ایک جملہ اسمی ہے واللہ بکل شیء علیم. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تخصیص کا ایلیمنٹ یہ ڈال دیا کہ بکل شیء علیم، کہ دیر از نو ڈاؤٹ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے، ہر چیز جو بھی ہو رہی ہے نا، جو ہو چکی ہے، جو ہو رہی ہے اور جو ہوگی، پورا علم رکھتے ہیں. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارا پاسٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ ہم کرنٹلی اس مصیبت میں سے گزر رہے ہیں، تو ہمارے جذبات، ہمارے احساسات کیا ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو فیوچر بھی پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو وہ جو دو پریشانیاں جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جب بھی انسان پریشان ہوتا ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو ان دونوں کو یہاں ایڈریس کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک دل کو ایک ڈائریکشن دے دیتا ہے، دل اور دماغ کو ایک سمت دے دیتے ہیں. صرف کن کو؟ جو لوگ اللہ پر اپنا ایمان بار بار ریفریش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک ڈائریکشن دے دیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس پورا علم بھی ہے، تو جسٹ ٹرسٹ می. تو اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، تو صحیح، اس میں دو چیزیں ہوں گی. ایک تو آپ کو اپنی کرنٹ مینٹل سٹیٹ وہ سنبھالنی ہوگی، اور دوسرا اس کو
اس پریشانی میں سے نیویگیٹ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کی ہمت دیں گے، دونوں کا حوصلہ دیں گے، کیونکہ دونوں جنگیں ہیں، دونوں بیٹلز لڑنی ہے انسان نے، کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، یہ کیا ہوا، یہ سب چیزیں اس کو اللہ تعالیٰ سکون دیں گے، اس ایلیمنٹ کو، اس کی جو پزلز ہیں جو ہمیں تنگ کر رہی ہیں وہ اپنی جگہوں پر آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آگے کا ڈائریکشن بھی بتائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس پورا علم بھی ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ٹائمنگ کو ٹرسٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ پریشانی کوئی مصیبت آ نہیں سکتی تھی اللہ کے اذن کے بغیر. ٹھیک ہے، تو اب کسی کا کوئی بھی کانٹیکسٹ ہو سکتا ہے، ہم سب ڈفرینٹ طریقوں سے آزمائے جاتے ہیں اور جا ہی رہے ہیں اینڈ تک. تو یہ صرف آیت سمجھ کے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی کہ ایمان کو اللہ تعالیٰ نے لنک کر دیا ہے، ہماری جو دل اور دماغ میں جو بے چینی اور کیفیت ہے نا، اس کو وہ سب کام ڈاؤن کر دیتے ہیں، سب کو وہ سکون دے دیتے ہیں، سب کو وہ ایک ڈائریکشن دے دیتی ہے. دوسری جگہ اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم بے شک اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جا رہے ہیں. یعنی ان ادر ورڈس ہمارا تھاٹ پروسیس اتنا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، اتنا وسیع ہو جاتا ہے یہ کہ یار جب میں نے ہی نہیں رہنا اس دنیا میں تو اس پرابلم نے بھی نہیں رہنا، اس خوف نے بھی نہیں رہنا، اس اینگزائٹی نے بھی نہیں رہنا، اس جو چیز مجھے بادر کر رہی، جو اسٹریس دے رہی ہے نا، اس نے بھی نہیں رہنا. تو اب ایمان بڑھانے کے بہت طریقے ہیں. ایک تو ہماری جو 5 وقت کی جو نماز ہے، دیٹ از لائک دا بیسٹ تھنگ، تبھی تو وہ مینڈیٹڈ ہے 5 دفعہ. اس کے علاوہ اللہ کا ذکر کرنے سے، قرآن سمجھ کے پڑھنے سے، اور نماز بھی سمجھ کر پڑھنے سے.